کوئی ان سے اتفاق کرے یا اختلاف کرے، لیکن اس حقیقت سے کوئی بھی اختلاف نہیں کر سکتا کہ پاکستانی سیاستدانوں کی صف میں جناب چودھری نثار علی خان صاحب منفرد شخصیت اور منفرد ویلیوز کے مالک ہیں۔ گزشتہ 30-40 سالہ پاکستان کی جتنی بھی سیاست رہی اس میں ان کا فعال کردار رہا، کئی منسٹریاں انہوں نے کی، لیکن جو سب سے بڑی ان کی انفرادیت ہے کہ یہ دونوں مرتبہ ان کی پارٹی زیر عطاب بن جاتی ہے، لیکن ان کے مخالفین بھی ان پہ کرپشن کا کوئی الزام نہیں لگا سکے۔ اسی طرح ان کی عادات و اطوار بھی باقی سیاستدانوں سے کئی حوالوں سے منفرد ہیں، اور اب یہ بھی ایک ان کی دوسری انفرادیت تھی کہ حکومت میں ہو کے وہ اور اہم وزیر ہو کے یعنی وزیر داخلہ ہو کے انہوں نے اپنے اصولوں کی خاطر، شاید ہم جیسے کچھ نقاد ان کو ان کی ضد کہیں لیکن وہ ان کے اپنے اصول ہے، اس پہ کھڑے ہو گئے، اس کی وجہ سے وزارت بھی چھوڑ دی، اور پھر شاید انہی اصولوں کی خاطر الیکشن میں بھی ان کو قربان کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد اتنی لمبی صبر کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم صحافی اور سیاستدان تو ایک دن کے لیے بھی خاموش نہیں رہ سکتے، لیکن 3 سال انہوں نے بالکل خاموشی سے گزار دیے، نہ میڈیا میں وہ ایکٹیو ہوتے نہ سیاست میں وہ ایکٹیو ہوتے، اور ان 3 سالوں میں ہم انتظار کرتے رہیں کہ چودھری صاحب کب لب کشائی کے لیے آمادہ ہوتے ہیں۔ تو میں انتہائی مشکور ہوں کہ 3 سال بعد وہ کسی انٹرویو کے لیے تیار ہوئے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، جناب چودھری نثار علی خان صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور ان سے ان کے ارادوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ چودھری صاحب بہت شکریہ، ایک تو انٹرویو کے لیے آمادہ ہونے کے لیے بھی اور ہمیں یہ اعزاز بخشنے کے لیے بھی۔ اور پہلا سوال کہ 3 سال نہیں مان رہے تھے، اچانک آپ آمادہ ہو گئے، تو کیا سیاست میں اب متحرک ہونے کا ارادہ ہے؟ صافی صاحب، ایک تو آپ کا شکریہ ہمیشہ کی طرح۔ انٹرویو پہ آمادہ ہونے میں آپ کی محبت کا کافی عمل دخل ہے، مگر جہاں تک سیاسی پس منظر کا تعلق ہے، آپ کی بات بالکل درست ہے کہ آپ کے اس انٹرویو کے نتیجے میں میرا انشاءاللہ ارادہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہو، کہ میں قومی سیاست میں ایک دفعہ پھر ایکٹیو ہوں۔ اس کی ٹائمنگ کیا ہوگی یہ کہنا بھی قبل از وقت ہے۔ میں اپنے حلقے میں تو پچھلے 3 سالوں میں ایکٹیو رہا ہوں، متحرک رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے کرم سے میرا رابطہ رہا ہے، مگر قومی سیاست سے میں نے کنارہ کشی اختیار کی۔ اس کی بنیادی وجہ 2 تھیں۔ اول یہ کہ ایک جماعت جس کو میں نے اپنی تمام ساری زندگی دی، اس سے ایک اختلاف ہوا جن کو انہوں نے ضرورت سے زیادہ سیریسلی لیا، سو میں نے علیحدگی اختیار کر لی۔ جو دوسرا آپشن تھا، باوجود اس کے کہ وہ آپشن کو جو لیڈ کر رہے تھے وہ میرے بچپن کے دوست تھے اور انہوں نے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی مجھے دعوت دینے میں، مگر اس آپشن میں پی ٹی آئی میں اور پی ایم ایل این میں سیاسی مخالفت نہیں تھی، یہ ایک دشمنی میں تقریباً تبدیل ہو گئی تھی۔ تو میں نے، میرے اقدار نے، میری روایات نے مجھے اجازت نہیں دی کہ ایک جماعت سے اٹھ کے دوسری جماعت میں جاؤں اور اس میں ایک دوسرے کی دشمنی میں جو باتیں ہو رہی ہیں اس کو اپنے کانوں سے سنوں۔ سو ایک تو یہ وجہ تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اس وقت جو سیاست ہو رہی ہے میں اسے بالکل اتفاق نہیں کرتا، بلکہ سیاست تو ہو ہی نہیں رہی ہے۔ سیاست تو نام ہے خدمت کا، سیاست نام ہے اپنے آپ کو پبلک ریپرزینٹیو کے طور پہ پیش کرنے کا۔ آج کل تو گالم گلوچ ہو رہی ہے، آج کل تو بےہودگی ہو رہی ہے، خواہ وہ اسمبلی ہو، خواہ وہ میڈیا میں جب ہمارے سیاستدان آتے ہیں۔ تو میں اس سیاست کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے پھر موقع دیا تو سیاست کی بہتری میں کوئی اپنا رول ادا کر سکوں۔ اچھا، لیکن چودھری صاحب آپ کا اختلاف تھا، ہے، لیکن نہ مسلم لیگ نے آپ کو نکالا ہے اور نہ آپ نے مسلم لیگ سے باقاعدہ استعفیٰ ہماری نظروں سے گزرا ہے، رکنیت سے اور ممبرشپ سے۔ تو اب جب آپ متحرک ہوں گے تو دوبارہ نون لیگ کے پلیٹ فارم سے متحرک ہوں گے؟ صاحب یہ بھی ابھی کہنا قبل از وقت ہے۔
میں نے ابھی اس حوالے سے فیصلہ نہیں کیا. تمام آپشنز موجود ہیں. انشاءاللہ جب میں ایکٹیو ہوں گا قومی سیاست میں تو آپ کو علم ہو جائے گا انشاءاللہ.